یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اس کراچی میں اس قسم کی باتیں آئی مجھے معلومات کرنے کے لیے، تو اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. چند دن اگر جلدی ہے تو نکاح کرو. نکاح میں کوئی خرچہ نہیں بھائی، 2 گواہ کافی. مسجد میں شامیانہ لگانے کی ضرورت نہیں، میرج ہالوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. مسجد میں 10-11 بجے دن میں آ جاؤ، بلکہ 10 بجے دن میں، تاکہ کھانے کا وقت بھی نہ ہو. ورنہ کوئی آئے ہیں لاؤ بھائی چلو چائے پانی کی ضرورت بھی نہیں. 10 بجے دن میں اسی مسجد میں نکاح ہوا اور بس کام ہو گیا ماشاء اللہ. 5,000 ڈیکوریشن رات کے، تو بجلی کا بل 5,000 بجلی کا بل، 5,000 کا شامیانہ، سب چھٹی. وہی پیسہ اپنی بیٹی کو دے دو، وہی پیسہ داماد کو دے دو. کیوں خرچ کرتے ہو اتنا زیادہ؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، سب سے مبارک برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. سبحان اللہ. اس لیے کوشش کرو کہ کم خرچ میں نکاح ہو جائے، تاکہ غریبوں کے لیے راستے نکلیں. آج غریبوں کی 5-6 بیٹیاں ہیں، وہ آپ لوگوں کے خرچوں کو دیکھ دیکھ کر بیچارے خاندان میں قرضے لے رہے ہیں، سودی قرضے لے رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں. اگر آج آپ لوگ سب اس طرح سے عمل کر دیں، ہمارے اتنے دوست آج سے عہد کر لیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی سادگی سے کرنا ہے، 10 بجے مسجد میں کرنا ہے، نکاح کر کے اور رخصت کر دو. کوئی بیٹی والے کو تو دعوت کھلانا بھی کوئی سنت نہیں. بیٹا والا ولیمہ کر لے، اس میں ولیمہ میں بھی 1,000 روپئے سے زیادہ مت خرچ کرو. 10-20 آدمی کو بلا لو، کوئی ضروری نہیں سارا خاندان آئے. ناراض ہوتا ہے ناراض ہونے دو. مدینے میں شادی ہوئی ایک صحابی کی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. آپ کے ان کے لباس سے دیکھ کر فرمایا اچھا تم نے شادی کر لی؟ ہاں میں نے شادی کر لی. سبحان اللہ، ایسی شادی ہونی چاہیے. اب یہ نبی سے بڑھ کے ہو گئے خاندان والے. صاحب نے ہم کو نہیں بلایا. نہیں بلایا، موقع نہیں. 10-5 ہم سادگی سے چاہتے ہیں تاکہ غریبوں کو شادی میں آسانی ہو. غریبوں پر رحم کرو. اگر آپ کے پاس حیثیت بھی ہے تو آپ حیثیت سے کم میں شادی کریں. وہی پیسہ جو بچے غریبوں کی شادی میں لگا دو، غریبوں کی بیٹیوں میں اس میں کر دو. کسی کو علاج ہے کرنا ہے ان کو مدد کر دو. کہیں مسجد کا چھت پڑ گئی وہاں دے دو. ادھر سے مسجد کے لیے کہو ان سے. تو کہتے ہیں مولانا ایسی بات سے دیکھیے زلزلہ آ گیا کل پر، ریکارڈ دیکھ لیجیے آپ نے، تھرمامیٹر لگائیے. میرے تو پریشر لو ہو گیا، کوئی کہتا ہائی ہو گیا. اور جناب فضولیات میں وہاں جناب دیکھیے تو بجلی کا خرچ ہو گیا. تمام سب وردی پوش دعوت والی امام بلائے جاتے ہیں، وردی پہنے ہوئے. کیا چیز؟ ارے بھائی 2-4 غریبوں کو بلا لو، 2-4 دوستوں کو بلا لو، 2-4 خاندان والوں کو بلا لو. 10-15 آدمی ہو جائے، 2-3 ہزار میں آج شادی بہت آرام سے ہو سکتی. اور اختر نے اپنی جو نکاح کیا تھا کتنا خرچہ کیا تھا؟ اپنی شادی اپنا نکاح 200 روپئے میں. اور وہاں کوئی مولوی بھی نہیں تھا، خود ہی اپنا نکاح پڑھا ہے. ایک نئی بات سن لیجیے، خطبہ نکاح کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا. ایسے گاؤں میں ہم رہتے تھے، لہٰذا اپنا خطبہ اپنا نکاح خود پڑھ لیا، خطبہ پڑھ کر سیدھا وہ قبول کر لیا. یعنی اتنی سادگی ہے شریعت میں، اسلام میں اتنی سادگی ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ بس ان چیزوں میں، رسومات میں مسلمان امت تباہ ہے. جس کو دیکھو مقروض ہے، پریشان. 35 سال کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، شادی جہیز نہیں ہے صاحب. کیوں رشوت مانگ رہا ہے بیٹا والا، وہ جو تبلیغی میں چلوں میں لگائے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تہجد نہیں چھوٹتی ابا جان کی، مگر جب بیٹے کی شادی لگ رہی ہے تو کتنا دیں گے آپ؟ مولانا شاہ رخسان فرمایا یہ بھی حرام ہے، رشوت ہے. یعنی آپ بیٹا کو دے کر اس کے بدلے میں آپ کار اور اسکوٹر اور موٹر سائیکل اور ٹی وی اور ریڈیو مانگ رہے ہیں، وہ شاندار کہتے ہیں. یہ سب چیزیں یہ کیا ہے؟ رشوت نہیں. اس طریقے سے معاشرے کو گندا کر. آج میری حال میں صاحب دعوت ولیمہ ہے، جاؤ دیکھو تو عورتیں مرد مخلوط ہیں. اور کہتے صاحب پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، دل تو ہمارا ٹھیک ہے. سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اے علی لا تطع نظرۃ النظر، اے علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ بھائی تو ایسا کر، پہلی نظر تو تیری معاف، دوسری معاف نہیں. تو حضرت علی کا دل صاف نہیں تھا. آج کہتے ہیں نظر صاف دل پاک، یا نظر پاک دل صاف ہونا چاہیے. یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایمان، روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن دوزخ جنت آنکھوں سے دیکھ لوں گا مزدت تو یقیناً، تو میرا یقین کچھ بھی بڑھے گا نہیں، اضافہ نہیں ہوگا. اتنا یقین دنیا ہی میں حاصل ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. اتنے ایمان والے کو حکم ہو رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو. دوسری نظر، پہلی نظر معاف اچانک والی. اور یہاں تو بھائی اچانک سے بھی بچو، اہتمام سے چلو کہ اچانک سے 10-20، یہاں تو 1000 اچانک ہی میں نفس مزے اڑا لے گا. اتنا جب زیادہ چیز ہو جاتی ہے تو وہاں اچانک کیا ہے؟ سوچو یہ اچانک تو یہ کہ مان لیجیے پورے کراچی میں کوئی 2-4 خاتون بے پردہ چلتی ہیں تو کبھی اچانک ہو سکتا ہے. اور یہاں تو ہر اسٹاف پر اچانک ہی اچانک ہے. نفس تو خوب چینک پی لے گا. اس لیے یہاں بہت زیادہ اہتمام کرو. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں بندر روڈ میں میرا آفس ہے، میں باوضو جاتا ہوں 1 پارہ قرآن پڑھ لیتا ہوں بندر روڈ تک، اور رات کو واپس آتا ہوں 1 پارہ قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور جب قرآن پر نظر ہوتی ہے تو بد نظری سے کیسے شیطان کو موقع ہی نہیں ملتا. آپ دیکھا آپ نے، جن کو اللہ نے فکر دی ہو اس طرح سے بچتے ہیں.